شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللہ علامہ ابن قیم کی کتاب الفوائد میں البدایہ والنہایہ لابن کثیر السلام علیکم. آج خیریت آج ہاں 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 شکر ہے جی شکر. اچھا آج میں تو تقریباً 4 بجے گھر جاتا ہوں. نہیں گھر بھی ہوں گا 4 بجے. ٹھیک ہے جی شکر الحمدللہ. اللہ خوش رکھے. اللہ خوش رکھے. کثیرا یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں. مصنف نے کہا تھا کہ بسا اوقات ایک کلام خلاف ہوتا ہے مقتضاء، لیکن بدگمانی نہ کرو وہ در پردہ موافق ہوتا ہے مقتضا حال باطنہ کے. ٹھیک ہے. جیسی نوح علیہ السلام قوم کے غرق ہونے سے منکر نہیں تھے تو ان کے سامنے تاکید خلاف ہے مقتضا ظاہر کا، لیکن اللہ نے تاکید ذکر کیا ہے انہم مغرقون. جملے اسمیہ بھی ہے اور ان بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حالت ظاہرہ اگرچہ عدم انکار ہے تو یہاں ترک کی تاکید ہونا چاہیے، اور تاکید لا کر خلاف ہے یہ مقتضی ظاہر کے، لیکن یہ مطابق مقتضا حالی باطن کی. کیوں؟ نوح علیہ السلام اگرچہ متردد نہیں تھے لیکن یہاں علامات تردد کے تھے. اس سے پہلے خطاب ہے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ كَفَرُوا، اے نوح مجھ سے سفارش نہ کرو اس قوم مجرم کے بارے میں. اس سے نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ اللہ ناراض ہو چکا ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ حکم بے سزا کیا ہے یا نہیں کیا. اب تردد آیا. اللہ نے فرمایا تردد نہ کرو انہم مغرقون، فیصلہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے.
وکثیر اما بس اوقات یخرج نکالا جاتا ہے کلام علی خلافی خلاف مقتضا ظاہر کی، فیجعل غیر السائل پس بنایا جائے گا وہ نوح علیہ السلام جو متردد نہیں تھے، کالسائل متردد کی طرح، اذا قادم الیہ جب پیش آ جائے اس نوح علیہ السلام کے سامنے جو غیر سائل تھا، ما وہ لا تخاطبنی یلوہ جو اشارہ کرتا تھا الیہ نوح علیہ السلام کی طرف بالخبر غرق ہونے کے ساتھ، فیستشرف تو نوح علیہ السلام انتظار کرتے تھے، اچھا جی پس انتظار کرتے تھے غیر سائل وہ نوح علیہ السلام جو متردد نہیں تھا، انتظار کرتی تھی لہو اس خبر غرق کا، اے ینظر الیہ استشراف اس کو کہتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھتے ہیں تو آنکھ کے اوپر ہتھیلی رکھ کر کے شعاعوں سے بچ جاؤں، اس کو کہتے ہیں استشراف۔ استشرف الشیء اذا رفع راسہ جب انسان سر اٹھائے، ینظر الیہ ایک چیز کو دیکھے، ویبسط کفہ اپنا ہاتھ پھیلائے، فوق الحاجب کالمستظل من الشمس سورج سے سایہ لینے کے لیے، تو وہ انتظار کرتا ہے استشراف الطالب المتردد، جیسے انتظار اس آدمی کا جو طالب حکم ہو اور متردد فی الحکم ہو۔ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، لا تخاطبنی اے لا تدعونی مجھ سے سفارش نہ کرو اے نو فی شان قوم کا اپنی قوم کے بارے میں، وہ استشفاء العذاب عنہم اور عذاب دفع کرنے میں سفارش نہ کرو۔ هذا الکلام یہ لا تخاطبنی یلوہ بالخبر یہ اشارہ کرتا ہے غرق ہونے کا، تلویحاً معمولی اشارہ، ویشعر اور دلالت کرتا ہے کہ بأنہ قد حق علیہم العذاب فصار المقام، تو یہ مقام تھا کہ مخاطب نوح علیہ السلام تردد کرے فی اس بات میں کہ انہم میری قوم محکوم علیہم بالاغراق ہے ام لا، فقیل انہم مغرقون، ٹھیک ہے، تو انہم مغرقون اگرچہ خلاف ہے مقتضا ظاہر حال کے لیکن مطابق مقتضا باطنی مؤکدن بان، یہاں ان آیا ہے اے ہم محکومون علیہ بالاغراق، ویجعل غیر المنکر کالمنکر، غیر وہی کلام خلاف نکالا جائے گا مقتضی ظاہر کے، لیکن بدگمانی نہ کرو وہ کلام جو خلاف مقتضی ظاہر کے ہے وہ مطابق ہوگا مقتضی باطنی حال کے، ٹھیک ہے۔ یہ جریر تھا اور یہ اس کی چچا زاد بھائی تھے، آپس میں دشمنی تھی، تو یہ انکار نہیں کرتا تھا ان کے مسلح ہونے سے، لیکن ان پر علامات انکار کیے تھے۔ وہ کیا تھے کہ غفلت کے ساتھ کھوتے پر بیٹھا ان کی طرف بڑھ رہا ہے اور تلوار کو یوں رکھا تھا یا عرض میں رکھا تھا، عرض میں، تو یہ دلائل انکار کا کہ یہ منکر ہے ان سے، تو اس غیر منکر کو بمنزلہ منکر فرض کر پھر دو تاکیدات لیے، ان بنی عمک فیہم رماح، ان بھی لایا اور جملہ اور بنایا جائے گا غیر منکر کو کل منکر اذا لاحا جب ظاہر ہو جائے علیہ غیر منکر پر شیء ایک علامات انکار میں سے، جیسے قول ہجل ابن نزلہ کا جاء شقیق، آیا شقیق اس حال میں عارضاً کہ اس نے عرض میں رکھا ہے رمحہ اپنا نیزہ، اے واضعاً رکھنے والا ہے علی العرض، فہوا شقیق لا ينکر منکر نہیں تھا ان بنی عمیہ کہ ان کی چچا زاد بھائیوں کے پاس نیزے ہیں، لیکن مجیہ شقیق کا آنا واضعاً اس حال میں کہ وہ رکھنے والا ہے رمح کا علی العرض من غیر التفات بغیر توجہ اور بغیر تحیّر تیاری کے، یہ امارت ہے انہو یعتقد کہ گویا کہ اس کا عقیدہ تھا اللہ رمح فیہم کہ اس میں نیزی نہیں ہے، بل کلہم عزلا، عزل کا معنی کیا ہے لا صلاح معہم فنزل منزلۃ المنکر، یہ نازل کیا گیا بمنزلہ منکر کے، وخوطب خطاب التفات اور ان کے ساتھ خطاب کیا گیا، خطاب التفات کا معنی یہ ہے کہ پہلے ایک ذات سے تعبیر غائب کے ساتھ کیا جائے اور پھر خطاب کے ساتھ کیا جائے، تو یہاں بھی جاء شقیق، شقیق اس میں ظاہر ہے اور اس میں ظاہر غائب ہے، اور یہاں ان بنی عمکا یہاں شقیق کو مخاطب بنائے، اس کو التفات کے بقولہ ان بنی عمک
تیری چچا زاد بھائیوں میں رماہ نیزے ہیں مؤکدن بھی انا مؤکدن ٹھیک ہے. وفی البیت علماء کہتے ہیں کہ اس شعر میں شقیق پر شاعر نے استہزاء بھی کیا ہے. اس کہتے ہیں یہ جو شقیق آگے چچا زاد بھائیوں کی طرف بڑھ رہا ہے اس وجہ سے کہ اس کا خیال تھا کہ وہ غیر مسلح ہے. مانا یہ کہ اگر اس کو پتہ ہے کہ وہ مسلح ہے تو وہ ادھر منہ نہ کرتا، اتنا ڈرپوک ہے اتنا. تو یہ اس کا استہزاء ہوا کہ یہ اس طرح بڑھ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو علم نہیں ہے کہ وہ مسلح ہے. اگر علم ہوتا تو جاتا یہاں ریون چلا جائے. جیسے میں پرسوں جا رہا. اچھا کل اسباق ہوں گے، اچھا ہوا یاد آیا. کل جمعے کے دن آپ کے اسباق ہوں گے، ہفتے کے دن چھٹی ہے، امتحان ہے ریون والوں. کہاں چلے گئے؟ وفی البیت اور شعر کے اندر جیسے امام مرزوقی نے اشارہ کیا ہے تحکم و استہزاء مذاق و استہزاء جریر کا کأنہ یرمی ہے، گویا کہ شاعر الزام لگاتا ہے بأنہ من الضعف کہ یہ شقیق کمزوری والجبن و بزدلی میں بحیث اس درجے پہنچ چکا ہے لو علم ان فیہم رباح، اگر اس کو یقین ہوتا کہ چچا زاد بھائیوں کے پاس نیزے ہے لملتفتا لفت الکفا، نہ دیکھتا طرف ان کے، ولم تق یدہ اور اس کا ہاتھ قادر نہ ہوتا علی حمل الرماح نیزہ اٹھانے پر. تو اس میں استہزاء ہوا علی طریقت قولہ، جس طرح اس قول میں استہزاء ہے. وقلت لمحرز لما التقینا تنکب لا یقترک الزحام. متنبی فوج لے کر میدان میں پہنچ، مقابل میں محرز کمانڈر تھا دشمن. تو متنبی کہتے جب محرز میرے سامنے آیا میں نے کہا ہٹ جاؤ، میری فوج کبھی کہیں تمہیں کچل نہ دے. یعنی مانا تم معصوم بچے ہو اور معصوم بچے فوج کے پاؤں میں کچلے جاتے ہیں، اس کا معنی ہٹ جاؤ تم کچلے جاؤ گے. تو یہ کیا ہے؟ استہزاء. فقلت لمحرز، میں نے محرز دشمن کو کہا لما التقینا، جب ہم آمنے سامنے ہو گئے کیا کہا؟ تنکب، ہٹ جا، لا یقترک، کہیں کچل نہ دے تمہیں، الزحام، میری فوج کی کثرت. ٹھیک ہے، یعنی اس میں انکار عدم انکار کی بات نہیں ہے، مقتضا خلاف مقتضا کی بات نہیں ہے، استہزاء کی شعر. یرمی ہے شاعر محرز پر الزام لگاتا ہے بِأَنَّهُ لَمْ يُبَاشِرِ الشَّدَائِدَ کہ آپ نے تو کبھی جنگ دیکھی نہیں ہے، وَلَمْ يُطْفَى إِلَى مَذَائِقِ الْمَجَامِعِ نہ آپ کو بیچا گیا ہے تنگ میدانی جنگ کی طرف. كَأَنَّهُ يُخَافُ عَلَيْهِ میں تجھ پر ڈرتا ہوں أَنْ يُدَاسَ بِالْقَوَائِمِ کہ مارے پاؤں کے نیچے کوچ لینے جاؤ گے. کما یخاف علی الصبیان والنساء جس طرح عورتوں اور بچوں پر خوف کیا جاتا ہے لقلت غنائه کیونکہ ان کی طاقت کم ہے، وضعف بنائه اور ان کا سامان کم ہے. ٹھیک ہے، کیا کرے. ویجعل المنکر کغیر المنکر. باب خبر